آقا علیہ السلام کا فیض امت کے ہر فرد کے لیے آج بھی زندہ ہے۔ ہماری ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتے اور نظر ہمیں نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے فیض میں کمی آ گئی ہے۔ ہماری نگاہیں اس قابل نہیں کہ دیکھ سکیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے کی اور اس کے اوپر زمانے کی کوئی قید نہیں لگائی۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک کی یہ شان ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کی امت پر عذاب بھیجے درآں حالے کہ آپ ان کے اندر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ شان دی ہے وانت فیہم کہ حضور ہمیشہ قیامت تک امت میں رہیں گے، امت میں رہیں گے۔ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے خود کو دور کرتے رہیں تو الگ بات ہے۔ آقا علیہ السلام ہم سے نہ دور تھے نہ دور ہیں نہ کبھی دور ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت کریمہ نے جانوں سے زیادہ قریب ہونا آقا علیہ السلام کا، یہ صرف مکہ اور مدینہ کے 23 سالوں کے لیے یہ آیت نہیں اتری، یہ بات سمجھنے والی، یہ صرف مکہ مدینہ کے 23 سالہ دور میں رہنے والے مسلمانوں اور صحابہ کرام کے لیے صرف نہیں اتری، صحابہ کے لیے نہیں، کہا اولا بالمؤمنین، جو ایمان والے ہوں گے قیامت تک ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جان کے قریب کیوں کیا اور جان سے عزیز تر محبوب تر اور جان کے قریب تر کیوں کیا؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہر مومن کی جان کو یکساں پہنچ رہا ہے۔ اب یہ الگ بات کہ لینے والا اس قابل ہے کہ وہ لے یا نہیں۔ آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری میں فرق یہ تھا کہ ہر کوئی دیکھتا تھا، مومن و کافر ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ یہاں تک تو آپ نے بات سنی اور سمجھی کہ اب موازنہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں یہ شان تھی کہ ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، ہر کوئی اس آنکھ سے دیکھتا تھا۔ اب جو زندہ تعلق ہے تو کیا اب ہر کوئی آقا علیہ السلام کو اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اس نکتے کا جواب ہاں، اب بھی وہ شان ہے، مگر فرق کیا ہے؟ اب چونکہ آرام فرما ہے آقا علیہ السلام عالم برزخ میں، قبر انور میں، پہلے آرام فرما ہوتے باہر زمین پر، اب آقا علیہ السلام قبر انور میں رہائش پذیر ہیں، میں کہوں گا روضہ اطہر میں، تو اس وقت زمین پر تھے تو زمین پہ چلنے والے ہر کوئی دیکھتے تھے، مسلمان تھا یا غیر مسلم، ہر کوئی دیکھتا تھا۔ اب چونکہ خود آقا علیہ السلام کی قیام گاہ اور آرام گاہ زمین کے نیچے قبر انور میں ہے، لہذا وہی قانون جاری کیا، اب جب آپ قبر میں جائیں گے، مومن ہے یا غیر مومن، مسلم ہے یا کافر، ہر کوئی قبر میں جاتے پہلی شام بے نقاب مصطفیٰ کو دیکھے گا، جیسے ابو جہل ابو لہب بھی دیکھتا تھا اور شہر مدینہ کے منافق بھی دیکھتے تھے اور مومن ابو بکر عمر عثمان و علی بھی دیکھتے تھے۔ نگاہ ہر ایک کی جدا تھی، ابو بکر عمر عثمان و علی دیکھتے تو پہچان اور معرفت کی نگاہ سے دیکھتے، منافق اور کافر دیکھتے تو معرفت سے محروم نگاہ سے دیکھتے۔ یہی قاعدہ کلیہ قبر میں بھی ہوگا۔ آقا علیہ السلام کو قبر کی پہلی شام ہر شخص دیکھے گا، خواہ مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، دکھایا ہر ایک کو جائے گا، تاکہ فیصلہ قبر میں جانے کے بعد اس میت کے مستقبل کا اسی طرح فیصلہ ہوگا کہ اگر پہچان جائے تو اس کی خیر ہو جائے گی، جیسے حضور کے دور میں جو پہچان گیا تو ابو بکر ہو گیا، اس ظاہری زمانے میں جو پہچان گیا عمر بن گیا، بھلے وہ تلوار لے کر آئے تھے شہید کرنے، مگر پہچان گئے تو خود شکار ہو گئے، آئے تھے تلوار لے کر مگر پہچانا تو شکار ہو گئے، خواہ وہ عثمان غنی بن گیا جب پہچان لیا، علی شیر خدا ہو گئے پہچان لیا، بلال ہو گئے، سلمان فارسی ہو گئے، تو جنہوں نے پہچانا ان کا معاملہ الگ ہو گیا،
جو نہ پہچان سکے ان کا معاملہ الگ رہا، مگر تکنے کا موقع ہر ایک کو ملا۔ تو قبر میں جب جائیں گے تو پہلی شام ہر شخص مومن و کافر و منافق اللہ پاک ہر ایک کو دکھائے گا حضور کا جلوہ، کہ آقا علیہ السلام کا تعلق اسی حال پر قائم ہے، زندہ ہے۔